وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیسری صفت آتی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اس جملے میں بھی دو الفاظ ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک ہے رزقنا، ایک ہے ينفقون۔ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے رزق دیا ہے تمہاری کمائی نہیں ہے۔ تم شاید سمجھو کہ میں نے اپنی عقل سے، اپنے شعور سے اپنی امپائر کھڑی کر لی اور سارا کوئی نظام میں نے بنایا ہے۔ عقل کی بنیاد پہ رزق نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقلاں والے بھوکے مرتے تو مورخ کھان جلیب۔ بڑی سادہ سی بات ہے لیکن کتنا وسیع مطلب اس میں ہے۔ یہ سارا رزق اللہ نے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دیے میں سے اپنی طرف سے تو نے کیا کرنا ہے؟ اور تو بھی میرا، رزق بھی میرا، خرچ بھی میرے راستے میں کر رہا ہے، تو پھر تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ تو میرے ساتھ سودا کر، نہ کر تجارت میرے ساتھ، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں اضافہ کر دوں گا، کئی گنا اضافہ کروں گا۔ اور روایات ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے خفیہ طور پر، دلی طور پر، قلبی طور پر اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا اور سودا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا کبھی۔ اور ایک بات اور ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو دونوں عمل ہیں نا، نماز کا اور زکوٰۃ کا، یہ خرچ کرنے کا، انفاق کا جو عمل ہے، یہ دونوں ہمارے معاشرے اور سماج کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی صرف نماز نہیں ہے بلکہ ایک اجتماع ہے، اجتماعی خیر خواہی ہے، دائیں بائیں ہمسایوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے بندہ۔ اگر کوئی 2 دن نہ آئے تو پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کدھر گیا، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے، دوسری طرف خرچ کیا جاتا ہے۔ امراء سے، اغنیاء سے مال اکٹھا کر کے غرباء میں، مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کام اگر حکومت وقت کر لیں، اگر ریاست کو خیال آ جائے تو جتنی سازشیں، جتنی پلاننگ، جتنے منصوبے بنائے جاتے ہیں قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ان کو مصروف رکھنے کے لیے، ان کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تم نماز قائم کر لو، تم انفاق فی سبیل اللہ کا نظام قائم کر لو، ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جسارت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے مال کی طرف، عزت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی اور سب کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوگا اور صبر ہوگا۔ نظام تو قائم کرو۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ انفاق ہے، اس کا معنی صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا معنی عام خرچ کرنا ہے۔ اور اسی لفظ ایک لفظ بولا جاتا ہے نفقہ، اس کا معنی خرچہ ہے۔ نفقہ کے معنی نان نفقہ۔ پھر اسی طرح انفاق سے مراد صدقات واجبہ بھی ہیں اور صدقات نافلہ بھی ہیں، دونوں مراد اس سے۔ اور پھر یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، کون سا پلے سے دینا ہے؟ اللہ کے مال سے دینا ہے نا۔ لیکن اتنا خیال کریں کہ اس کو ترک کر دینا، زکوٰۃ کے نظام کو پشت کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اسلام باقی نہیں رہتا۔ اسلام باقی رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اس پہ عمل بہت ضروری ہے۔
قرآن کریم میں حکم ہوتا ہے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، اور میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں، اور میرے دیے میں سے، ہمارے رزق میں سے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رزق ہمارا ہے، تیرا نہیں ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ لکھ دیتا ہے فلاں پلاٹ کا، فلاں مکان کا، فلاں علاقے کا مالک فلاں شخص ہے، کب تلک ہے؟ جاتے جاتے راستے میں ٹھوکر لگتی ہے، گرتا ہے، ابھی کہہ رہے تھے ہم نے تو دیکھا تھا ٹھیک ٹھاک تھا، میرے ساتھ ناشتہ کیا، میرے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا، بات ہی ختم ہو گئی۔ کدھر گئی تیری تملیک؟ کدھر گئی تیری ملکیت؟ کدھر گئے تیرے دعوے؟ کدھر گئے تیرے وعدے؟ کدھر گئے تیرے اعلان؟ بھائی جو زندگی ہے عارضی اور اس کا اعتبار کوئی نہیں، جتنے وقت، جتنی گھڑیاں، جتنے لمحات میسر ہیں، غنیمت جان، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اور اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کر دے۔ صحابہ کے عمل نہیں دیکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے کہ آؤ بھائی خرچ کرنے کا موقع ہے، ان میں مسابقت کی دوڑ لگ جاتی، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے زیادہ دینا ہے۔ یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ صحابی رسول نے اپنا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور دل میں خیال تھا کہ آج میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا، لیکن وہ بھی تو صدیق ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ جب آئے تو سارا مال لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا صدیق کیا کیا، کیا لائے ہو؟ اور اس کی آقا جو کچھ تھا میں ادھر لے آیا ہوں، اور میرے صدیق اپنے گھر میں بھی تو کچھ رکھنا تھا۔ اللہ اکبر، عرض کیا آقا جس کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو، اس کو مال رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں مال کو رکھوں؟ میرا مال صرف اللہ کی محبت ہے، اور میرا مال صرف اس کے رسول کی محبت ہے۔ کتنا بڑا ایمان تھا ان لوگوں نے، ان افراد نے، ان نفوس قدسیہ نے اللہ پر یقین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو کس طرح معتبر بنا دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے ایمان کا ذکر کرتی رہیں گی۔ یہ صدیق ہے، یہ فاروق ہے، یہ غنی ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ میرے نبی کے یار اور میرے نبی کے دوست ہیں، جنہوں نے زندگی سمجھا اسی کو تھا کہ پیارے پیغمبر کی سمع و طاعت یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ خرچ کیا کریں، ظاہر بھی پوشیدہ بھی، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے لا بیع ولا خلال، پھر نہ تو کوئی تجارت ہو سکے گی، نہ کوئی سودے بازی ہو سکے گی، اور نہ ہی کوئی دوستی قائم ہو سکے گی۔ آپ نے کبھی خیال کیا ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کو خواب آتی ہے سوئے ہوئے کہ میرے پاس ایک جانور ہے، ایک گھر ہے، ایک فلاں جگہ، میں اس کا سودا کر رہا ہوں۔ بندہ سویا وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لینے، وہ اگلا کہتا نہیں میں نے اتنے دینے، اور اسی تکرار میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر بندہ اگر کوشش کرے آنکھیں بند کر کے کہے کہ میرا خواب واپس آ جائے، خواب واپس نہیں آتا، زندگی واپس کیسے آئے گی؟ ایک معمولی خواب ہے، وہ واپس نہیں آ رہا، گزر گیا، زندگی بھی گزر گئی۔ فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، اللہ نے تمہیں پہلے لوگوں کے بعد
اس جگہ کا، اس مکان کا، اس پلاٹ کا، اس جائیداد کا وارث تمہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو اور نمازیں قائم کرو۔ اور پھر یاد رکھو کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تم خرچ نہیں کر رہے، تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے، اللہ پوچھ رہے ہیں حل من خالق غیر اللہ ہے، کیا تمہارا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کا تمہیں کسی نے جھانسا دے رکھا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اور ایسا کوئی خالق تمہارا کوئی اور ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے، زمین سے تمہیں روزی اور رزق فراہم کرتا کوئی اور بھی ہے؟ بھائی کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ اور وہ اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جو طاقت والا ہے، جو قوت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو اختیارات والا ہے، جو اقتدار والا ہے، وہ اللہ، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اصل بات ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ تعلق مضبوط ہو جائے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے جسے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو تو غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جو تو اپنے اہل پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ان تمام دیناروں میں اجر کے حساب سے سب سے عظیم دینار کون سا ہے؟ وہ دینار جو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ جتنے نیکی کے کام ہیں سارے اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے، اور بالخصوص گھر والوں پہ، اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اس سے بڑھ کر تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ بندہ نظریں ہی پھیر لے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، تو بندہ تھوڑا سا اتراج آتا ہے اور جو ہوتے ہیں نا اس کے غریب رشتہ داروں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ دروازے پہ آ جائے ملنے کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ مانگنے ہی آیا ہوگا، منہ ادھر کر لیتا ہے۔ میرے بھائی، نہ دینا وہ تو جرم ہے، لیکن منہ پھیرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس سے نفرت کا اظہار کرنا، اس کو غریب سمجھنا اور اپنے آپ کو امیر سمجھنا۔ غریبی بھی تیری نہیں ہے، امیری بھی تیری نہیں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اللہ جب چاہے کسی کو امیر کرتے، جب چاہے کسی کو غریب کرتے۔ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نہیں ہے کتنے بڑے بڑے کاروبار والے، بڑی بڑی جائیدادوں والے اپنی آنکھوں کے سامنے غریب ہوتے اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے انجام سے، ایسے منظر سے۔